ابھی بریک میں جانے سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں پہلے بھی مثالیں دیتا ہوں, آج دوبارہ آپ کو دہرا کے مثال دوں گا کہ آج سے 32-33 سال پہلے ہمارا روپیہ جو تھا بھارتی روپے سے زیادہ تگڑا تھا. ہمارے 90-92 پیسے میں ان کا 1 روپیہ آتا تھا. آج کل ہمارے 3.5 روپے میں ہمارے 3.5 ہو تو ان کا 1 روپیہ ملتا ہے. تو ہماری اکانومی 1/4 حصہ پچھلے 30-35 سالوں میں رہ چکی ہے, 1/4. تو یہ ہم نے اپنی کرتوتوں سے پاکستان کے ساتھ یہ جو کچھ کیا ہے نا, اپنی کرتوتوں سے کیا, کسی باہر والے نے نہیں کیا. ابھی بھی خدا نہ خواستہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے اور ہمارے اندر کیوٹک سین اتنا زیادہ پولرائزیشن ہے کہ ہمارے سنبھالے سے باہر ہو جائے تو ہمیں پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. آج ایکسپورٹس کے نمبر آئے ہیں آفٹر ایئرز, سالوں بعد ایک مہینہ ایسا ہے جس میں 27% ایکسپورٹس اوپر گئی, ٹیکس ریونیو کا نمبر بھی اوپر ہے. بٹ دس از ناٹ انف. ہمیں استحکام کے ساتھ اسی 25-30 سسٹین تو نہیں کر سکیں گے اس کو, لیکن اگر 20% کی شرح سے پاکستانی برآمدات بڑھتی جائیں تو 4-5 سال کے بعد ایک صورتحال آئے گی کہ ہم اس کرائسس سے نکل جائیں گے, جہاں ابھی بھی منتخب حکومت نے آتے ساتھ IMF کے پاس جانا ہے ہاتھ جوڑ کے پیسے مانگنے کے لیے. 28-29% کا انفلیشن ہے آج کی تاریخ میں, جو لیٹسٹ نمبر ہے 28% یا 3%, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ 28% یا 3% سے جو سطح غربت کے قریب رہنے والی آبادی ہے, اس کے 50% کے قریب آبادی پاکستان کی سمجھ لیں کہ وہ زندہ رہ سکے 28% انفلیشن کے ساتھ. نہیں رہ سکتی. ہم نے لوگوں کو اور غریب کر دیا. تو حافظ حمداللہ صاحب جو نظر آ رہی ہے, لیکن ہمارے پاس حکمت عملی نہیں ہے. ہم اپنے سکور سیٹل کرنے کے چکر میں سارے. دیکھیے ہمارے پاس کیسے حکمت عملی آئے گی؟ جب ہم تمام سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس کریں گے تو پھر آپ بتائیے ادھر پھر راج کس کی ہوگی؟ عوام کی راج ہوگی, عوام کی حکومت ہوگی. جب تمام سیاسی پارٹیاں بالخصوص بڑی سیاسی پارٹیاں طاقتور کو دیکھتے ہیں, حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ کے بعد تو عوام ہے. اس کی ووٹ کے ذریعے, اس کی رائے کے ذریعے آپ نے حکومت بنانی ہے, آپ نے پارلیمنٹ بنانا ہے. لیکن ہم عوام کے بجائے کہیں اور دیکھتے ہیں. تو اگر اسی قسم کی سیاست ہم کرتے ہیں, پھر آپ مجھے بتائیے سیاسی استحکام کیسے آئے گی, معاشی استحکام کیسے آئے گی؟ میں نے آپ کو کہا کہ اس صورتحال کی خرابی میں, اس 2016-17 سے لے کر آج تک اس خرابی میں تو ایک بندہ شریک نہیں تھا. اس میں تو بہت سے کردار تھے. اس کردار اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ذمہ داری ماننی پڑے گی. اس کردار کے پیچھے سیاستدان بھی, تو اس کردار میں سیاستدان بھی شامل تھے. آپ لوگ برابر کے قصوروار ہیں کیونکہ آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں. میں تو سیاستدان کی بات کر رہا ہوں نا. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھا, اس میں جوڈیشری بھی شریک تھی, اس میں الیکشن کمیشن بھی تھا. کیا میں فرض کرے ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے؟ کیا پی ٹی آئی یہ ذمہ داری قبول کرے گی کہ میں نے غلطیاں کی ہے؟ اس نے کیوں نہیں کرے گی؟ وہ کیوں نہیں قبول کرے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ غلطی قبول کرے گی, اس پر قوم سے معافی لے گی کہ مجھ سے یہاں غلطی ہوئی ہے؟ اس وقت جو بھی کردار جس بھی حیثیت میں وہ کرتے رہے, وہ تو بحیثیت ایک ذاتی شخصیت کے نہیں کرتا رہا. آج وہ کرے نا, آج وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ایک ادارہ تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال ہم گھومتے رہتے ہیں تو پھر یہ صورتحال, اس صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئے گی.